السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج سے ہم ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن عربی گرامر۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے چند چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے ہمیں 2 کتابوں کی ضرورت پڑے گی، ایک علم النحو اور ایک علم الصرف۔ اور یہ دونوں کتابیں آپ کسی بھی علماء کرام یا اساتذہ کرام کی لے سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے مدارس میں وفاقی مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ کی بھی ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر بک شاپ سے، جہاں سے ہمارے اسلامک بکس ملتی ہیں، یہ آسانی سے مل جائیں گی، اور اس لیے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ڈھونڈنے کا، خریدنے کا۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر بک شاپ سے آسانی سے مل سکتی ہیں، تو اور جو جس کے پاس جو ہو وہ اپنی وہ استعمال کر سکتا ہے، کسی بھی اساتذہ کی، علماء کرام کی۔ سب میں ایک جیسی چیز ہوتی ہے، تھوڑے سے الفاظوں کا کم زیادہ استعمال اور ٹاپک کا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے، باقی سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے پاس نوٹس بنانے کے لیے رجسٹرز ہونے چاہیے، یا کاپیز رجسٹر ہونے چاہیے، اور جو آپ سنیں اور جو آپ کو نیا پارٹ ملے آپ میں نوٹس بنائیں گے تو اس میں لکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ریکارڈنگ کو بڑے غور سے دھیان سے سنیں، اور کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ اس کو سنیں اور اس کے نوٹس بنائیں اور پھر اسے ریوائز کریں۔ اور جو آپ کو سمجھ نہیں آتا اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو پھر پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ سب سے ٹاپ پہ لکھا علم نحو، یعنی کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز جو علم نحو کی بک سے کر رہے ہیں، اور شروع میں اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں جنہیں ہم زبر زیر پیش کے نام سے جانتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے علیحدہ سے نام ہیں، جیسے فتح زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے اسے مکسور کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ہو وہ حرف منون کہلاتا ہے، مشدد جس حرف پہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، سکون اور جزم۔ یہ سکون اور جزم آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے آیات کے میں اور مختلف عربی عبارات میں ایک اور سرکل کی طرح نشان ہوتا ہے یا پھر دال کی طرح ہوتا ہے، تو جس حرف پر ہو وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے۔ حروف علت یہ 3 ہیں، الف واو یا، جیسے انگلش میں واول لیٹرز ہوتے ہیں 5، تو یہ عربی کے 3 واول لیٹرز ہیں، انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ ان 3 حروف علت کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں حروف تہجی میں انہیں حروف صحیح کہتے ہیں۔ حمزہ، یہ ایک تو حمزہ اپنی اصل شکل میں ہوتی ہے، اور ایک الف کے اوپر جب کوئی زبر زیر پیش یعنی فتح، کسرہ، ضمہ یا جزم کی علامت آ جائے تو وہ الف بھی حمزہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی ہم حمزہ کے ساتھ طرح کرتے ہیں۔ حرکت اور اعراب، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اردو کے ہمارے پیپرز ہوتے تھے اسکولوں میں جب ہمارا اردو کا پیپر ہوتا تھا تو اس میں ہمیں ایک سوال دیا جاتا تھا کہ اعراب لگائیں، اور الفاظ دیے جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس کے جو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہم زبر زیر پیش یا جزم استعمال کریں گے وہ سب اعراب ہیں، لیکن عربی گرامر میں ایسا نہیں ہے۔ عربی گرامر میں جو شروع میں زبر زیر پیش یا فتح، کسرہ، ضمہ ہم لگائیں گے وہ حرکتیں کہلائیں گی، اور آخری جو حرف ہوگا اس کے پر جو حرکت ہوگی یا حالت ہوگی وہ اعراب کہلائے گی۔ انشاءاللہ ہم اسے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پر سمجھ آ جائے گی کہ اعراب کس طرح کے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورۃ ناس کی آیات ہیں، ہم ان میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو اپلائی کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں با ہے، یہ اس کے نیچے
کسرہ ہے. تو یہ اب ہم جو ہم نے پڑھے ہیں ٹرمز ہم انہیں استعمال کریں گے, انہی کے نام سے ان کو بتائیں گے اور سمجھیں گے. کہ با کے نیچے کسرات یہ مکسور ہو گیا, سین ہے یہ مجزوم ہے, اس کے اوپر جزم ہے, ساکن بھی کہتے ہیں اسے, اور پھر میم ہے یہ مکسور ہے, پھر جو حمزہ ہے یہ مجزوم ہے, اور جو لام ہے یہ مشدد ہے اور اس کے اوپر فتح ہے تو مفتوح ہے, ہا پھر مکسور ہے, پھر حمزہ ہے یہ مجزوم ہے, را مشدد اور مفتوح ہے, ہا مجزوم ہے, میم ہے یہ مفتوح ہے اور الف مکسورہ اس کے اوپر, یہ بھی نہیں پڑھے انشاءاللہ پڑھیں گے. نون ہے یہ مجزوم ہے, پھر جو حمزہ ہے یہ مجزوم ہے, نون مکسور ہے سوری, اور حمزہ ہے مجزوم ہے, را ہے مشدد ہے اور مفتوح ہے, ہا ہے یہ مکسور ہے اور پھر یا مجزوم ہوگا, میم بھی مکسور ہے, اور کل پہ قوف ہے یہ مضموم ہے, لام مجزوم ہے, حمزہ ہے مفتوح ہے, عین مضموم ہے, واو ہے یہ مجزوم ہوگا, ذال ہے یہ مضموم ہے, با ہے مکسور ہے, را ہے یہ مفتوح ہے, اور پھر با ہے یہ اس کے اوپر شد ہے اور شد کے نیچے کسرہ ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر ہوگی تو مفتوح ہوگا, نیچے ہوگی تو یہ مکسور ہوگا, کسرہ ہوگی اور تو یہ مکسور ہوگا. پھر حمزہ ہے یہ مجزوم ہے, ناس میں نون ہے یہ مشدد ہے اور مفتوح ہے, اور دیکھیں نون کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ الف ہے, اور جو پہلے والا حمزہ آیا تھا الناس میں, اور سین ہے یہ مجزوم ہے سوری مکسور ہے, میم ہے مالکی میں اور یہ مفتوح ہے, لام مکسور ہے اور کاف بھی مکسور ہے, پھر حمزہ مجزوم ہے, ناس ہے مفتوح ہے اور مشدد ہے, سین مکسور ہے, پھر حمزہ کے نیچے زیرت مکسور ہے, لام الہ کا لام ہے مفتوح ہے, ہا ہے یہ مکسور ہے, پھر حمزہ ہے مجزوم ہے, ناس مشدد ہے اور مفتوح ہے, اور جو سین ہے یہ مکسور ہے. یہاں پر دیکھیں آپ اسکرین پر کہ مشق لکھی ہوئی ہے, اس کے سامنے تمرین ہے. ہم اردو میں مشق کہتے ہیں, انگلش میں ایکسرسائز, اور عربی زبان میں سے تمرین کہتے ہیں. یہاں پر میں نے آج کے سبق کے حوالے سے 4 سوال بنائے ہیں آپ سب کے لیے. آپ انہیں پیپر پہ لکھیے اور انہیں سالو کیجیے ریکارڈنگ سننے کے بعد, اور اسی طرح مزید سوال بھی آپ بنا سکتے ہیں جس میں فل ان دی بلینکس یعنی خالی جگہ, ٹرو فالس, اس طرح کے مزید سوال آپ بنا کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ریکارڈنگ خود بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. اگر آپ کے ذریعے کسی کو ایک بھی لفظ سمجھ آ گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, اور علم سیکھنے کا جتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے, آپ کے ذریعے کوئی اور بھی سیکھے گا تو جتنا ثواب آپ خود اپنے لیے لے رہے ہیں اتنا دوسرے کے سیکھنے سے بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ہے, اور اس کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ جو بھی نیا سبق ہوگا آپ کو فوراً مل جائے, کیونکہ یہ عربی گرامر زبان ایسی زبان ہے جو ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں چیزیں. اگر ایک بھی درمیان سے پوائنٹ مکس ہو جائے تو اگلی بات سمجھ نہیں آتی. تو ہر ویڈیو کو غور سے دیکھیے, سنیے, سمجھیے, اور کمنٹس میں جو بھی آپ کا کوشچن ہو, جو چیز سمجھ نہیں آتی, جو آپ نے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ پلیز کمنٹس میں کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹس میں اس کے رپلائی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے لیے اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.